بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اس آیت کے شروع میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل کا ذکر ہے اور آیت کے اخیر میں بھی اللہ کے فضل کا ذکر ہے. حضرات تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اور پیغمبر پر اول و آخر جو فضل فرمائے ہیں وہ قرآن کریم کی شکل میں. قرآن آیا تو نبوت کا اعلان ہوا اور نبی ظاہر باہر ہوئے اور پورے عالم میں منصور اور مؤید موفق ہوئے. اور قرآن ہی رہے گا اور امت رہے گی اور ان پر خدائی احسانات اور نعمتوں کی بارش ہوگی. قرآن شریف کا مقام اور مرتبہ بڑا نرالا ہے. ہر مومن پر اس کا کچھ حصہ یاد کرنا فرض ہے. جس طرح ایک مسلمان کے لیے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ یاد ہونا یہ فرض ہے. اس سے ایک کافر کفر سے نکل کر اسلام میں آتا ہے اور اس کلمے کے بغیر کوئی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. اس طرح ایک مومن مسلم پر ایمان اور اسلام کو محفوظ اور باقی رکھنے کے لیے قرآن مجید کا کم از کم سورۃ فاتحہ یا سورہ اخلاص یاد رکھنا یہ تو فرض ہے تاکہ اس کی نماز ہو سکے. جس طرح قرآن سے مومن کا تعلق ہے اس تعلق کی نظیر کسی اور مرحلے میں نہیں ہے. مومن کے لیے روح حصی کا قائم مقام بنایا ہے اور حقیقت میں پورے عالم کی جو روح اور حیات زندگی اور بقا ہے وہ قرآن کریم میں ہے. کہ قرآن شریف ٹوٹ جانے کے بعد تو آسمان و زمین نہیں رہیں گے. قرآن شریف سے تعلق ایک عالم جو واقعتاً عالم ہو اور قوم اور ملت کی رہنمائی جانتا ہو اس کے قرآن شریف سے 1,25,000 رشتے ہیں. اور ایک عام امتی جو کلمہ گو ہو مسلمان ہو اور اسلام اور ایمان سمجھتا ہو اس کے کم از کم 65,000 تعلقات اور رشتے قرآن مجید کے ساتھ قائم رہتے ہیں. علم اور قرآن نہ جاننے کی وجہ سے یہ بقیہ گھٹ گئے کم ہو گئے. جیسے جیسے وہ سیکھنے لگے گا اور جس طرح وہ آگے بڑھے گا تو یہ رشتے قائم ہوتے رہیں گے. میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ ایک تعلق جو قرآن سے ہے اس کے بدلے میں آخرت کے اندر 1,00,000 درجات ملیں گے. انبیاء اور مرسلین اور پھر سید الاولین والآخرین ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات تو بہت زیادہ ہے. خیر اور
مساوی اور متساوی امت میں کوئی بھی نہیں ہوتا. نبی اعلیٰ مقام کے آدمی ہوتے ہیں. ان کے بعد جو درجات ہیں خواہ وہ عالم کے ہیں یا حافظ کے ہیں یا اور اسلام کے نیکوکاروں کے ہیں، اس میں قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ سب سے بلند اور نرالا ہے. حافظ قرآن اور قاری کو کہا جائے گا کہ آیتیں پڑھتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ، اور اخیر میں جیسی آیت آئے گی تو بس وہی آپ کا درجہ ہے. اب اگر دنیا کے اعتبار سے ہے تو 6666 درجات ہوں گے. اگر ثواب کے اعتبار سے ہے تو 65,000 سے لے کے 1,25,000 ہو، اور اگر زیادت اور تضاعف کے ساتھ ہوں گے تو فی درجہ جو یہاں 1 ہے وہاں 1.25 لاکھ. وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، ان کا اجر کبھی بھی کم نہیں ہوگا. ہم اور ترقی یافتہ امت اور قوم ہے مسلمان، کاش کہ ان کو اللہ کی نعمت کا شکر آ جائے اور احسان کا شکر بجا لانا آ جائے. عجیب کتاب ہے کہ اس کے سمجھنے کے بغیر بھی ثواب ملتا ہے. قرآن شریف آپ پڑھ رہے ہیں، 100 میں 1 اور 2 بھی ایسے نہیں ہوتے جو پڑھتے ہوئے مانا سمجھے. کوئی زمانہ تھا ایسا کہ عالم اور امی، امام اور مقتدی برابر قرآن جانتے تھے. اللہ اکبر. تقی الدین سبکی ایک بڑے عالم گزرے، وہ مسجد کے صحن میں مصلی پہ کھڑے تھے اور فجر پڑھا رہے تھے. تو جب حضرت نے سورۃ نمل کی آیت پڑھی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ فَجَاءَ هُدْهُدٌ وَجَلَسَ عَلَى مَنْكَبِهِ. کہیں سے ہدہد اڑ کے آیا، حضرت کے کندھے میں بیٹھ گیا. وہ ہدہد جانتے ہیں، ایک خوبصورت تاج والا پرندہ ہے، بہت حسین جمیل ہے، اور سر پر تاج ہے اور اسی مناسبت سے لمبی چونچ ہے. اس کے متعلق مشہور ہے کہ جس جگہ نیچے زمین میں میٹھا پانی ہوتا ہے تو ہدہد اوپر آ کے بیٹھتا ہے، وہی کھیلتا ہے، وہی دانا تلاش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے عجیب سمجھ دی ہے کہ جس جگہ زمین پر اڑ کے بیٹھتا ہے اور اس جگہ کو آپ کھود لیں گے تو یقیناً پانی پینے کا نکلے گا، شیرین نکلے گا. اور عامل لوگ جو تعویذات کرتے ہیں ان کے لیے جوڑ کے لیے اور توڑ کو ختم کرنے کے لیے اور دلوں کو آپس میں ملانے کے لیے اس کے خون کی ضرورت ہے. یہ بدبختان زمانے کی تعویذ فروشان، منحوسین، منہومین. ایک خوبصورت پرندہ ہے، صرف شوشا کے لیے اس کو کاٹتے ہیں. حلال ہے حرام مستقل بحث ضمیری نے حیات الحیوان میں، جائز نے الحیوان میں، کرمانی نے عجائب المخلوقات میں کی. حنفیہ کا قاعدہ یہ بھی ہے کہ جو چیز عرف میں نہ پہچانی جاتی ہو اس کو نہ کھایا جائے. جیسے مور حلال ہے لیکن ہمارے ہاں رواج نہیں ہے، مشرقی پنجاب میں ہے تو ہمارے لوگ اس سے بچتے ہیں. سلیمان علیہ السلام کو ایک دفعہ ضرورت ہوئی سفر کے دوران
حضرت کی جو فورسز تھی وہ ٹھہرنے والی تھی اور میٹھا پانی ہونا چاہیے. تو آپ نے کہا ہدہد کو بلاؤ. کوئی خاص قسم کا ہدہد تھا جو پرندوں کی فورس کا بڑا تھا، وہ وہاں کی ایئر فورس کا بڑا تھا، وہ موجود نہیں تھے. تو حضرت نے کہا ہے نہیں یا مجھے نظر نہیں آتا. اطلاع ملی کہ موجود نہیں ہے. آپ نے کہا کمال ہے، سفر ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، کدھر گیا ہے؟ لو عذبنہ عذابا شدیدا، سخت سزا دے دوں. غیر حاضر کو سخت سے سخت سزا دی جا سکتی. جنہوں نے حاضری کا عہد کیا اور لأذبحن، یا اس کو کاٹی ذبح کرو، حلت معلوم ہو گئی. اور لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی معقول بات کرے گا کہاں گیا ہے. معقول بات بھی ہوتی. ایک طالب علم غیر حاضر ہو گیا، اس کو پکڑا گیا کہ کہاں گیا. اس نے کہا ماں باپ دونوں فوت ہو گئے. توبہ. فوتگی کے لیے تو کوئی جان پہچان بھی کافی ہے، اور پھر اتنا بڑا سانحہ. تو جو استاد گرفت کر رہا تھا وہ غریب بالکل شرم سے ایسے سر جھکا گیا ہے، اور اس کے والدین کو دعائیں دینے لگے. وہ آپ پر تو بہت بڑا سانحہ ہے. سوال یہ ہے کہ سلیمان بحر و بر کا بادشاہ ہے اور وقت کا پیغمبر اور نبی مرسل ہے، اور ان کو علم غیب نہیں ہے کہ ہدہد کہا ہے. اور بعد میں جو لوگ آئے اور ان کے اونچے اونچے گنبد بنا دیے گئے وہ غیب نہ ہو. ببی عقل و دانش بباید گریست، اس بے عقلی پر ماتم کرنا چاہیے. فمکث غیر بعید، ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد آ گیا. لوگوں نے کہا وہ ظالم کہاں گئے تھے؟ حضرت نے خود حاضری لی اور آپ کا نام غیر حاضر ہوتا ہے. فقال احطت بما لم تحط به، حضرت ایک عجیب تماشا دیکھ کے آیا ہوں، شاید حضرت والا کے علم میں نہیں ہے. وجئتک بنسبع بنبأ یقین، اور پرندوں نے مجھے دعوت دی کہ ذرا ہمارا ملک بھی دیکھو. میں اڑ کے چلا گیا. وہاں تو ایک بہت بڑی سلطنت ہے، اور انی وجدت امرأة تملکهم، ایک عورت حکومت کر رہی ہے. وأوتیت من کل شیء، اور اس کے ملک میں بھی سب کچھ ہے. پاکستان نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں، سب کچھ موجود ہے. سب کچھ موجود سے تین چیزوں کو کہتے ہیں سب کچھ یاد رکھنا. ایک امن، کہ ہر فرد ملک کا جہاں چاہے آئے جائے رہے سہے، اس کو کوئی کچھ کہے نہیں، اس کو کہتے ہیں قیام امن. اور دوسری چیز معاش، جن کو جو رزق نرم متوسط اعلیٰ جس قسم کی روزی درکار ہے وہ مل رہی. دو، اور تیسرا دفاع، کوئی اور ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا. یعنی کہ جیسے چھوٹا بچہ بچے بڑے کو کہے نا کہ مجھے مت ماریے مجھے مت ماریے، تو یہ امریکہ کو کہتے ہیں کہ ہم پر حملے نہ کریں. حالانکہ حملوں کی دعوت انہوں نے دی. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس عورت کی سلطنت کا جو تخت ہے تو بادشاہ سلامت. اور اے نبی مرسل زمانہ حضرت سلیمان، عجیب و غریب تخت، ایسا تخت کئی کائنات میں نہیں دیکھا. یا خدا یا سلیمان کو حیرت کر حیرت میں ڈالا. اول تو ایسے پورے ملک کا ہونا جو حضرت جی کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ ملکت دنیا اربعۃ، چار آدمی ہیں جنہوں نے پوری دنیا کی حکمرانی کی. اثنان مسلمان و اثنان کافران، دو مسلمان ہیں، سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین.
اور 2 کافر ہیں، نمرود اور بخت نصر. لیکن اس کے باوجود کہ حضرت کو پوری دنیا کی حکومت حاصل ہے، ملک سبا نظر مبارک سے رہ گیا ہے. کیا خدا ہے. اور پھر دوسری حیران کن بات کہ عورت حکمرانی کر رہی. پاکستان کی طرح ایک اور ملک بھی پہلے ہوا ہے جہاں کے اختیارات عورتوں کے پاس ہو تو کچھ امن ہو، مرد کو دیا جائے تو بڑا غم کر دیا جائے. اور تیسری تعجب انگیز بات یہ ہے کہ بی بی صاحبہ جو اس ملک کی حکمران ہے، اس کا جو شاہی سطوت کا تخت ہے تو بادشاہ سلیمان اس جیسے آپ کے پاس نہیں. لیکن ایسا نہیں کہتے آداب سے، بس اتنا کہنا کافی ہے کہ حضرت بہت عجیب و غریب تھا اور بہت بڑا تھا. علماء دین کہتے ہیں کہ جس ملک میں اس کا دارالخلافہ تھا، اس ملک میں جو شہر تھا، اس شہر جیسے ایک اور شہر اس نے بنوایا تھا درمیان میں، اور اس کے سائز کا تخت بنا تھا، اور اس تخت پر تمام ضروریات موجود ہوتی تھی. سوال یہ ہے کہ تخت سلیمان کا تھا جو ہوا میں اڑتا تھا، اور وہ خود کہتا ہے کہ نہیں وہ بہت عجیب ہے، جس کو کہتے ہیں عجب در عجب در عجب. حضرت حاضری اور غیر حاضری رہنے سے مسئلہ اور پیش آ گیا. اور چوٹی بات یہ کہی کہ وہ اور اس کی قوم سب سورج کے سجدے کرتے، ایک اللہ کے ہوتے ہوئے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے اس کو چھوڑ کر کے سب سورج کو پوجتے ہیں. اب کہتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ایک آدمی کو پشاور کا پتہ چلا، یہاں بیٹھے بیٹھے یہ سب پراپیگنڈے ڈکوس لے. اب سلیمان معلوم کرے گا اعلیٰ سننظر صدقتا اب كنت من الكاذبین. ابھی پتہ چلا تھا، جانتے نہیں ہے نہ نظر آ رہا ہے. فرمایا دیکھنا پڑے گا مجھے کہ جان چھڑانے کے لیے باتیں کر رہا ہوں. اتنا واقعہ سننے کے بعد بھی حضرت سلیمان پورے ملک کو وہی سے بیٹھے بیٹھے ملاحظہ نہیں فرما سکتے. یہ شان اللہ کی ہے، یہ صفت مخلوق کی نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ میں خط لکھتا ہوں اور یہ خط اس کو دے آؤ. اب جب ہدہد پرندہ خط لے کے اڑا، جس وقت یہ پہلے گیا تھا اس وقت پارلیمنٹ کا اجلاس جاری تھا، قومی اسمبلی کا. اور اب جب یہ گیا تو پارلیمنٹ برخاست ہو چکی ہے اور وہ اپنے مقام میں تخت پہ جا کے آرام کرنے لگی ہے. اور دستور یہ تھا کہ باہر دور تک پولیس ہوتی تھی، اور پھر محلے سرائے جو دارالخلافہ تھا اس کے اندر فوج کھڑی ہوتی تھی، خاص قسم کی معتمد فوج. اور بی بی صاحبہ تمام کمرے بند کر کے اندر اپنے اس تخت پر آرام فرما رہی تھی اور چابیوں کا گچھا سراہنے رکھ لیتی تھی. بادشاہوں کو، بڑے لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہوتی، ہر چیز سے ان کو خطرہ اور دشمنی ہوتی. اور ایک بادشاہ سے اتر گیا، اس نے کہا آج مجھے انسانیت کا مزہ آ جائے گا. کسی نے کہا کیوں؟ کہ پہلے تو بیوی سے، بیٹے سے، دوست سے، خادم سے، وزیر سے، ہر ایک سے ڈر لگتا، شاید یہ سازش کر رہا ہے. استغفر اللہ. خلفائے اسلام کو ایسے خطرے نہیں تھے، اس لیے وہ نماز خود باجماعت پڑھاتے تھے. جمعے اور عید ان کا واعظ اور نصیحت خود فرماتے تھے، امامت فرماتے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ جنازے کی نماز بھی بادشاہ مسلمین آگے ہو کے پڑھائے.
قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کا جب وصال ہوا، بہت بڑے کامل و اکمل اللہ کے نیک بندے تھے. کاکی اس لیے کہلاتے ہیں کہ کوک کہتے ہیں میٹھی روٹی کو، اور فارسی میں کوک ہو گیا. ہندوستان میں پاکستانی آئی جو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو جو حضرت کے ہاں آتا تو حضرت ایک مشق رکھا ہوا تھا جس میں حضرت کا کھانا ہوتا تھا، اس میں سے جتنے افراد آتے اتنے کوک نکال کے تقسیم کر دیں. کہتے پورے دہلی کی تعداد مکمل ہو گئی، لیکن وہ چھوٹا سا جو حضرت کا تھیلا تھا وہ خالی نہیں ہوا. کسی نے پوچھا حضرت عجیب تھیلا ہے کہ دنیا بھر کی روٹیاں نکل آئی، خالی نہیں. فرمایا ہم نے بھی کوئی لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی نہیں گزارا. وہ بہت قدردان اور شکر گزار ذات ہے. جس وقت قطب الدین بختیار کاکی کا انتقال ہوا اور دہلی کے مین بڑے میدان میں حضرت کا جنازہ رکھا گیا اور چاروں طرف دنیا کھڑی ہے جنازے کے انتظار میں، تو حضرت کے ایک اچل خلیفہ نے آ کر اعلان کیا کہ حضرت قطب صاحب کا جنازہ وہ شخص پڑھایا گیا جس کی 3 خصلتیں ہوں. ایک تو کبھی بھی اس سے نماز با جماعت کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی ہو، اور دوسرا کبھی بھی ہر مہینے کے 13، 14، 15 ایامی 20 کے روزے نہ چھوٹے ہو، اور تیسرا یہ کہ کبھی بھی اس کی شب بیداری فوت نہ ہوئی ہو. جو شخص ان 3 اوصاف سے آراستہ وہ آ گیا ہے. سب لوگ سر جھکا کے کھڑے ہیں. کون ہوگا جو ان صفات پر اتنے بڑے مجمع میں آراستہ ہو؟ جب کچھ دیر گزری تو ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے کہا صفیں سیدھی کر دیں، اور اس نے کہا مجھے قطب صاحب سے شکوہ ہے، بڑے مجمع میں مجھے بے آبرو کر دیا، میری عزت و وقار لٹا دی. اور انہوں نے سر سے تاج اتار کے رکھا اور ململ کی پگڑی باندھنی شروع کی. اور وہ تھے دہلی کے بادشاہ سلطان شمس الدین التمش، جس آسمان اور زمین نے کیا مفاخر رجال دیکھے. ہدہد پرندے جب وہاں پہنچا اور پارلیمنٹ برخاست ہے اور بلقیس ملکہ سبا وہ اپنے خاص تخت پر آرام کرنے گئی اور چاروں طرف پولیس اور فوج کھڑی ہے، تو اس نے اس عمارت کے اوپر ایسا چکر لگایا اور بڑا پریشان کہ اگر خط نہ پہنچا سکا تو میری خیر نہیں. سلیمان کہیں گے جھوٹ بولا ہے. اچانک اللہ نے اس کو یہ سمجھ دی، دیکھا کہ ایک روشن دان کھلا ہے. اس روشن دان میں جب داخل ہوا تو نیچے تخت پر ملکہ سبا بلقیس آرام کر رہی ہے. تو اس نے سلیمان کا خط اس کے سینے پہ اتر کر رکھا اور سلیمان نے کہا کہ خط رکھنے کے بعد واپس جا کے دور بیٹھو تاکہ پتہ چلے کہ وہ کیا جواب دیتی ہے. جب وہ نیند سے بیدار ہوئی اس نے دیکھا کہ ڈاک جو ہے وہ سینے پہ رکھی ہوئی. ڈاک دیکھتے ہی اب دم سہم گئی، اٹھی اور چابیاں دیکھی تو چابیاں پوری موجود ہیں. گھنٹی بجائی اور اس کے سیکرٹری آیا اندر، اس سے پوچھا کون آیا تھا؟ کہا کوئی نہیں. فوج کے بڑے کو بلاؤ، پولیس کے بڑے کون اندر آئے؟ کوئی بھی نہیں ہے. یہ ڈاک آئی، یہ کیسے آئی؟ سب گھبرا گئے.
ہدہد اوپر روشنان میں بیٹھا ہوا ہے. کسی کو کیا خیال ہے کہ اس پرندے میں یہ کمالات ہیں؟ خط کھولا تو سونے کے ورق پر لکھا ہوا تھا اور چاندی کی سیاہی سے اور یاقوت اور مرجان کے اس میں حروف اور اعراب لگے ہوئے تھے. پوری طاقت سلیمانی کا مظاہرہ تھا. خط لکھنے والے کی صلاحیتوں کا مظہر ہوتا ہے. اس لیے پیغمبر کو ان کی نبوت کی دلیل کے طور پر قرآن مجید دے دیا اور نبی کو لکھنے کی اجازت نہیں دی. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ بالکل خط نہیں لکھیں گے. دیکھیں نا، اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، ورنہ شک کرنے والوں کو شک کرنے کا اور موقع مل جائے گا کہ یہ تو پہلے سے بہترین خط نویس ہے. اللہ اکبر. ایک بزرگ تھے جاننے والے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور بڑی محنت اور قربانیوں سے انہوں نے پڑھنے کے لیے دارالعلوم دیوبند بھیجا. ایک ہی بیٹا ہو اور وہ اس کو گھر سے باہر نکالا جائے آسان کام نہیں. توبہ توبہ. لیکن بزرگان دین کے ہاں علم کی اتنی جاؤ حشمت ہوتی. یہ جب وہاں پہنچے قریب میں کہیں قتل ہو گیا تھا اور مقامی پولیس اس وقت پاکستان ہندوستان کی آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے. تو ایک نیا آدمی وہاں وارد ہوا، تفتیش کے لیے اس کو پکڑا اور پھر اسے زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا، وہ جیل میں ڈالا گیا بلا وجہ. پولیس بھی بڑی ظالم ہوتی ہے، خانہ پوری کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیں. ہمارے فارم پر ایک چور پکڑا گیا تھا اور میں تھاندار کو بلایا، اس کے حوالے کیا. 2-3 دن بعد میں ایسے اس کو دیکھنے کے لیے گئے. جس دوران میں اس تھانے میں پہنچا اس دوران وہ باہر دوڑتے ہوئے جا رہا. تو میں تھاندار سے کہا کیسے چھوڑا آپ نے؟ کہا نہیں اندر ہے. میں نے کہا جا چکا. اندازہ لگا ہے. تو ایک اور کو پکڑ کے مجھے کہا یہ ہے. میں نے کہا آپ سارے پاکستان کے لوگوں لا کے مجھے دکھائے. کوئی شک نہیں کہ ان میں بھی عفیف و پاک دامن، محتاط اور وفادار و حلال خور ہوں گے، یہ کوئی شک نہیں. لیکن وہ قلیل ما ہو، بہت کم ہے. وہ استغفر اللہ واتوب الیہ. خیر طویل قصہ، آپ کو صرف خط کی وجہ سے ایک بات کہتا ہوں. وہ طالب علم جو ہندوستان میں گرفتار ہوا اور دہلی جیل چلا گیا، ان کے والد کا خط بہت عظیم تھا اور پورے علاقے میں اس زمانے میں ان جیسے خط نہیں تھا. ان کو جب پتہ چلا انہوں نے وہاں کے مجسٹریٹ کو خط لکھا. اس زمانے میں فارسی کا رواج تھا، فارسی لکھی جاتی تھی. ہندوستان کی اپنی زبان تھی فارسی. مغلیہ سلطنت نے فارسی کے علاوہ اور کوئی زبان نہیں سنی. وہ ترکی تھی جہاں سے وہ آئے تھے، اور باقی ہندوستان کی لکھت پڑھت تمام کے تمام ہندو مسلم سب کی زبان فارسی. جیسے مسلمان کتابیں ہیں اس طرح ہندوؤں کی بھی بڑی بڑی کتابیں، گیتے اور ان کے شروع اور وید فارسی میں ہیں. اور مسلمانوں کی طرف بڑے ہندو اور سکھ بھی فارسی شعراء ہیں، صرف ماہر نہیں شاعر ہوتے ہیں اس میں. یہ خط جب وہاں پہنچا اور اس مجسٹریٹ نے پڑھ لیا، اس کو ملا، تو اس نے خط لے کر کے جیل آیا اور اس لڑکے سے ملاقات کی اور ان کو کہا آپ کے والد کی یہ انگلیاں جو یہ خط لکھ رہی مجھے اجازت نہیں دیتی کہ آپ مزید جیل میں رہیں. اسے باہر نکالا، ریل گاڑی کا ٹکٹ خرید کے اسے دیا اور اسے کہا آپ پہنچے پشاور.
اور اپنے ابا جان کی انگلیاں میرے لیے چوم لیں جن سے ایسا خط صادر ہوا ہے. دہلی کے کرم فرما نے کہا کہ ان کے خاندان میں بطور تبرک اور یادگار کے وہ خط فریم پڑا ہوا ہے. استاد العظم مولانا فضل علی صاحب جہانگیروی کا خط ہے. واقعی حضرت صاحب کے خطوط میں نے بھی دیکھے. ایسا لکھنا آسان نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے بھی شان و شوکت کا خط لکھا اور خط میں سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ آپ بڑائی اور تکبر چھوڑے اور میرے ہاں آ جائے اور اسلام لانا پڑے گا. تو اس نے اپنے لوگوں سے مشاورت کی کہ یہ کیا کہہ دیا ہے مجھے. اب ہمارے لوگ جب کہیں جاتے ہیں خاص کر حکمران اور سیاستدان تو یہ پہلے غیر مذہب ہو جاتے ہیں، لا مذہب بنتے ہیں. اس لیے اللہ کی مدد و نصرت ان سے ہٹ جاتی. ہر شخص کا مذہب اس سے بڑھ کر قیمتی ہوتا ہے. مذہب دنگ فساد کا نام نہیں. مذہب تو دلیل، برہان، امن، شرافت، اعزاز اور نظام زندگی دینے کا باعث ہوتا ہے. ہندوستان میں جو مذاہب کا میلہ لگتا تھا شاہجہان پور وغیرہ میں، الہ آباد میں، اس میں تمام لوگ پیش ہوتے تھے اور ہر قابل شخص کھڑے ہو کر اپنے مذہب کے فضائل، مناقب، جمعیت بیان کرتا تھا. لیکن عجیب بات سنو کہ مسلمانوں سے کبھی کوئی جیتا نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں کا مذہب آسمانی مذہب ہے اور مکمل ہے، اس میں کمی نہیں ہے. 3 چیزیں ثابت کرنی پڑتی ہے. ایک یہ کہ یہ مذہب آسمان سے آیا ہے. آسمانی مذہب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس کا کلمہ ہوتا ہے. جیسے ہم کسی کو مسلمان کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ ہمارے کلمات ہیں. آپ ہندو سے پوچھے، پنڈت سے کہیں کہ آپ ہندو بناتے وقت کیا پڑھواتے ہیں؟ حرام باللہ کہ اس کے پاس کلمہ ہو. وہ تو رام چندر سیتا پر عاشق تھا اور وہ مل نہیں رہی تھی. اس کو کسی نے کہا ایران میں ایک مولوی ہے زرتشت، وہ تعویذ لکھتا ہے اور یہ آپ کے پیروں میں آ جائے گی، اس کا دل نرم ہو جائے گا. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2200 سال پہلے کا واقعہ ہے، قبل مسیح. رام چندر جب ایران پہنچا اور زرداشت سے، جس کو زردشت بھی کہتے ہیں، ملاقات ہوئی تو اس نے کہا فضول باتیں چھوڑو، غلط باتیں، گندی باتیں. تم نے کیا کرنا ہے سارے جہان کی عورت ہو، اللہ کو پہچان لو. زردشت کے بارے میں ہمارے علماء میں 2 قول ہیں. ایک قول یہ کہ وہ بغیر شک شبہ کے پیغمبر، دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، پیغمبر تو نہیں تھا، البتہ انبیاء کی تعلیمات سے باخبر تھا. بعد میں جو اس کے لوگ ہوئے ہیں وہ مجوسی ہوئے ہیں، اس لیے علماء دین ان کے نبوت پر اعتماد نہیں کرتے. ایسے موقع پہ حدیث میں آیا کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ تصدیق کرو نہ تکذیب کرو، بس سکوت میں رہو، اچھا گمان کرو. تو زرتش کے پاس جو کتاب تھی جسے وہ آسمانی کہتے تھے اس کا نام تھا دساتیر، اور اس کے ہر حصے کا نام دستور تھا، اور 15 دستور تھے. اور رام چندر نے اس میں سے ایک پڑھا اور اس میں گائے کا تذکرہ تھا. چنانچہ ہندوؤں کے ہاں بس گائے ہے اور گائے کا پیشاب ہے، اور ہندو مت کے کوئی افکار، کوئی اصول و فروع ہرگز نہیں ہے. سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ دودھ کی جگہ پیشاب پیتے ہیں.
جو نااہل آدمی ہوتا ہے وہ کتابوں سے بھی غلط مطلب لے لیتا ہے. یہی قرآن و سنت مرزا قادیانی نے دیکھا لیکن کافر مرتد ہوا ہے. یہی قرآن و سنت کو دیکھ کر غلام احمد پرویز نے فتنہ انکار حدیث پیدا کیا. یہی قرآن و سنت اور بزرگان دین کی کرامات اور ولایات دیکھ کر احمد رضا خان نے امت کو شرک و بدعت میں ڈالا. وہ یا چولی بلاشی اور یا چولی بلاشی پڑھ کر کے یا صحیح عالم بنے گا یا بلا بن جائے آفت بن جائے. لوگ اس لیے باکمال علماء سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کا عقیدہ پختہ ہو, ان کو اعمال کا حسن نصیب ہو جائے. اور لا الہ الا اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. ہدایت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ, یہ جو آیت میں نے خطبے میں پڑھی کہ پیغمبر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے, اگر یہ نہ ہوتا لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک, انہی میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ کو نبوت کے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں. وما یضلون الا انفسہم, اور اس طرح آپ کو نہیں بہکا سکیں گے, اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہیں. وما یضرونک من شیء, آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. وہاں کیوں نہیں بگاڑ سکتے, اس کی کیا وجہ ہے؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید اور سنت عطا فرمائی ہے. اس قرآن اور سنت میں یہ کمال ہے کہ جب آپ کے طریقے پر خدائی منشا کے لیے اس کا استعمال ہو تو اللہ تعالیٰ فضل اور رحمت صاف کر دیتا ہے, اور گمراہی اور نقصان سے دونوں جہانوں کے آدمی بچ جاتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اور وہ علوم آپ کو دیے جو پہلے آپ کے پاس نہ تھے. کہا قرآن کا علم اور سنت کا علم. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اللہ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے پیغمبر جو پہلے نہیں تھا. وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, حضرت آپ کو تو قرآن اور ایمان کی تفصیلات معلوم نہیں تھی. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا, لیکن یہ نور کی بارشیں ہم ان پہ کرتے ہیں جن کو ہم ثابت قدم بنانا چاہے. کیا آیت ہے, کیا شان ہے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ, اگر خدا کا فضل آپ پر نہ ہوتا اور اس کی مہربانی. مفسرین کا اس میں بحث ہے کہ فضل سے مراد اسلام ہے, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ, اور رحمت سے مراد قرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, قرآن کے ناموں میں ایک نام رحمت بھی ہے. لا الہ الا اللہ. اس رحمت سے علماء نے ایک استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی کافر بھی کہے کہ مجھے آیتیں سناؤ, مجھے کوئی سورت سناؤ, تو آپ کو سنانا پڑے گا. آپ میں اتنی صلاحیت ہونا چاہیے کہ ایک کافر, ایک زندیق, ایک ملحد آپ کو دفتر میں کہیں بھی کہے کہ مجھے قرآن مجید کی ایک سورت بیان کرو, آپ کہیں کہ نہیں میں تو مولوی نہیں ہے, بس میں نے تو انگریزی پڑھی ہے, تنخواہ ہے. شاباش شاباش, زمین پھٹ جاتی ہے تو اندر چلا جاتا ہے.
اپنے مذہب کے بارے میں بھی کوئی ایسا بیگانہ ہوتا ہے؟ اتنا بڑا قرآن اور آپ کی اتنی بڑی زندگی، 30 سال 20 سال کوئی معمولی وقت ہے، 40 سال 50 اور 60 سال تک کے مومن ہوتے ہیں، ہر اعتبار سے بڑے زیرک و عقل مند، دین کے اعتبار سے صفر، بے خبر۔ اس لیے ان کا مزید ایمان نیٹوں پہ، چینلوں پہ، ٹی ویوں پہ لوٹا جا رہا ہے، لوٹا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے وہاں وہی لوگ جاتے ہیں جو علم کے معیار پر پورے نہیں اترتے، کئی کا تو بڑا عالم مغن نہیں، اگر باورچی پورے نہیں ہے تو کھانا لذیذ نہیں ہوگا، اگر درزی قابل نہیں ہے تو کپڑا حسب منشا نہیں سیے، اگر ڈاکٹر اور حکیم رسیدہ اور تجربہ کار نہیں ہے تو مریض کی زندگی خطرے میں پڑ جائے۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو مذہب کا تعلق تو ہدایت سے، ایمان سے ہے، اعمال سے ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی اور مغفرت سے۔ اس مقصد کے لیے یہ کوششیں ہوتی، سارا سال علماء منبر و محراب سے واعظ، درس، بیان، تقریر کوشش کرتے، چونکہ لوگوں میں احساس شکر اور قدردانی کم ہے تو مولوی بھی اسی ڈھب کے ہو گئے، منبر و محراب میں ان کا بیان عالمانہ فاضلانہ کم ہوتا ہے، اور یہ غلط بات ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی جمعہ کا وعظ فرماتے تھے، حضرت کا وعظ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ غیر مسلم بھی کونے کانچوں میں سائڈوں میں بیٹھے رہتے، لکھتے تھے۔ تو حضرت نے ایک موضوع اختیار کیا کہ ہمارے پیغمبر ختم المرسلین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں، انبیاء اور مرسلین میں افضل ہے، آپ آدم علیہ السلام سے افضل ہے ان وجوہات سے، نوح علیہ السلام سے افضل ہے ان وجوہات سے، ایک ایک ہے تمام۔ اس وقت شاہ صاحب نے اس پر تقریر شروع کی کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام سے بھی افضل ہیں۔ تو سائڈ سے ایک آدمی نے آپ کو پرچی لکھی اور اس نے کہا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں دفن ہو چکے ہیں، ان کی قبر بن چکی ہے، اور ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام خود مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق آسمانوں پر زندہ اٹھائے۔ تو جو کہ فارسی کا دورہ تھا، تو اس نے کہا کسی بگفت کی عیسیٰ مصطفیٰ اولاست کہ ای بزیر زمیں دفن او بعوج سماس۔ کسی نے کوئی یہ کہہ سکتا ہے عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے کیونکہ آپ کے پیغمبر زمین میں دفن ہے اور وہ اوپر تشریف لے گئے؟ تو شاہ صاحب نے اسے دیکھتے ہی کہا بگفت مشق ترا حجت قوی نباشد، میں اس کو کہوں گا کہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے۔ حباب برسر آبی و گوہر در دریاز، بلبلا پانی کے اوپر تیرتا ہے اور لال و جوہر نیچے بیٹھا ہوتا۔ وہ وہیں سے کلمہ پڑھنے لگا، کلمہ شہادت، تو لوگ سمجھ گئے کہ عیسائی آدمی نے اعتراض کیا۔ حباب برسر آبی و گوہر در دریاز۔ ایک فقیہ منبر پر مسئلہ بیان کر رہے تھے جمعے کے دن کہ اگر مسلمان لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو جائے اور نکاح سے پہلے کوئی ایسی بات بن گئی، وجہ پیش آ گئی کہ دونوں پھر جدا ہو گئے اور طلاق ہو گئی، تو جو مہر مقرر ہوا ہے وہ آدھا لے گی خاتون،
اگر نکاح کے بعد وہ دونوں ملاقات کر سکے تو مہر پورا لے گی. ملاقات کی تشریح کرنے لگے کہ ملاقات کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ واقعتاً جمع ہوا ہو، بلکہ اتنا وقت مل چکا ہو کہ اگر وہ جمع کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے. اگرچہ جمع نہیں ہوا ہے پھر بھی مہر پورا ہے. تو ایک شخص جو بات سمجھ رہا تھا سمجھ گیا. اس نے کھڑے ہو کر کہا حضرت سے جب خود ہی کہا جا رہا ہے کہ جمع نہیں ہوا ہے تو پھر مہر کیوں پورا ہے؟ یہ تو پہلی صورت کی طرح ہوا جو بغیر جمع کے جدا ہوئے. شاہ صاحب نے الفور کہا جو وہ بزرگ تھے، انہوں نے کہا ایک جائز نعمت سے لطف اندوز نہ ہونے کا جرمانہ دینا پڑے گا. وہ شخص جلدی بیٹھ گئے اور اس کو آواز دی کہ مسئلہ تو پہلے بیان ہوا تھا، یہ تو تسلا تھا. آپ کی تسلی کے لیے ایک چٹپٹا کہا ہے کہ ایک جائز نعمت اس کی جو ناقدری کی گئی ہے اس کا جرمانہ اسے لیا جا رہا. لا الہ الا اللہ. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض مسائل ہنسی مذاق گپ شپ میں سمجھاتے، اور ایک موقع پر آپ نے کہا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے کہ اس زبان پر گپ شپ ہنسی مذاق میں بھی خلاف حق نہیں آئے گا، ہمیشہ حق ہی بیان ہو. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ. مسائل، احکام، حلال و حرام، جائز ناجائز، مستحب مکروہ، سنت اور بدعت، توحید اور شرک، اسلام اور کفر اور اس کی تفصیلات. تو انبار خانے بھرے ہوئے، انبار خانے. دنیا میں انسان اس لیے آیا تھا کہ کوٹھیاں بڑی بڑی بنائے، بہت بڑے بڑے پلاٹ چوری کر لے اور بہت بڑا بینک بیلنس بنائے، اس لیے آیا تھا. قرآن شریف سے کم از کم حیا کرنا چاہیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. میں نے جن اور انس خالص اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. اب بخاری کتاب التفسیر میں ہے یعبدون کا معنی یہاں ہے یوحدون، توحید مراد ہے، کیونکہ بغیر اللہ کی توحید کے مشرک اور بدعتی کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں. اور اس عبادت اور اس کے اجر و ثواب، اس عبادت اور اس کے صحیح ہونے کے مسائل، اس عبادت اور اس کے طریقہ، اس کے صفات، اس کے محاسن اور یہ عقید توحید اور اس کی تفصیلات، سنت اور اس کی تفصیلات، شرک و بدعت سے بچنے کے طریقے، پرہیز اور علاج، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بھیجا ہے. اور ہمارے پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الغرر المحجلین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اول بنا کر کے بھیجا ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. حضرت جو وحی آپ کے پاس آئی ہے وہ آپ کو پڑھانی ہے. الحمدللہ. کوشش تو یہی ہے، سارا سال بخاری شریف، ترمذی شریف درس ہوتے ہیں باقاعدگی سے، اور پھر ان ایام میں تھوڑا سا موقع ملتا ہے تو قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر کے بہانے اور عنوان سے پورا دین پڑھایا جاتا ہے. اکثر العلوم کا دورہ تفسیر وہ عام درس کا دورہ تفسیر نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی ارادہ ہی ہوتا ہے، اس میں اللہ اثر، توفیق اور برکت ڈالتا ہے. پیر کے دن سے شروع ہے
چونکہ پہلا دن ہے تو شاید 9-10 بجے سے آغاز ہو. یہ کوئی خاص ایام نہیں ہے، یہ تو فرصت ہے مدرسوں کی. شعبان رمضان میں تعطیل ہوتی ہے، سال بھر پڑھتے ہیں اور عید الفطر کے بعد پھر داخلے ہوتے ہیں اور مدرسے کھلتے ہیں. تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضل و احسان سے نوازا ہے ان کے ہاں ان ایام چھٹیوں میں بھی قرآن شریف کی موسم بہار لگ جاتا ہے الحمدللہ. لیکن ہمارے ہاں دینی مدرسوں کے طلباء کے علاوہ اور حضرات اور خواتین زیادہ ہوتی ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ طلباء تو الحمدللہ 8-10 سال تک استادوں کے سامنے بیٹھ کر سب علوم و فنون پڑھتے ہیں. لیکن یہ ہمارے انگریزی پڑھنے والے احباب، دنیا کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے حضرات اور بڑے مصروف، اور یہ بہت ہی اس فانی زندگی کے ریلے پیلے میں بڑے الجھ گئے بہت زیادہ. یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم یہ 40 دن اس میں ان کی مناسبت سے قرآن پڑھانے کا مضمون و انداز اختیار کریں. اس کا بڑے فوائد نکلے. پوری دنیا میں جہاں جہاں چینل اور نیٹ پہنچے ہیں اور ان کو اطلاع ملی ہے وہ یہاں کے درس تفسیر سے جمعرات اور جمعے سے خوب فائدے لے رہے. ٹیلی فونوں پہ ایک تانتا مارتا رہتا، ان کی خوشیوں کا کوئی جواب نہیں ہے، چونکہ وہ کفر کے دیار میں ہیں اور ان پر کفر بالکل پورا برس رہا ہے. انہیں احساس ہے کہ اسلام و ایمان کیسے بچایا جاتا ہے. آج بھی ہمارا ایک اشتہار اسلام اخبار میں آیا ہے صفحہ اول پر، اور بدھ کے دن جنگ کے صفحہ اول پہ آیا ہے. یہ اشتہار ہم اس لیے دیتے تاکہ انہیں بھی اطلاع ہو جائے. اشتہار کوئی مفت نہیں آتا، لاکھوں روپے اس پہ خرچ ہوتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو جو فائدہ پہنچتا ہے، ہدایت ملتی ہے، تو اللہ پیغمبر کو کہتے ہیں کہ حضرت خاص فضل ہے آپ پر اور خاص مہربانی میں نے کی، ورنہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو بھی نبوت کی ہدایت سے پیچھے کر لیں. لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ. حضرت قرآن کی وجہ سے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن مجید اور سنت عطا کی ہے. قرآن اور سنت جنہیں عطا ہوا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ وہ علوم ہیں جو اس سے پہلے نہیں تھے. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے. یہ آیت میں نے خطبے میں اس لیے اختیار کی کہ اس کے شروع میں بھی فضل ہے، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور ختم پر پھر فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ تعالیٰ خاص توفیق احسان نصیب فرمائے، اور اللہ نے جن کی زندگی میں شکرانے ڈالے ہیں وہ کوشش کرے کہ اس نشست سے فائدہ اٹھائے. مزید تفصیلات انشاءاللہ پیر کے دن 2 دن بعد تیسرا دن جو ہے پیر کا اس دن بیان کریں گے. توفیق صحت شفا اور درس کی تکمیل و تتمیم اور خیر و برکات کی خصوصی دعاؤں کی درخواست ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا واللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ ارسلہ اللہ تعالی الى کافۃ الخلق بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. فاللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد، فيا أيها المؤمنون وحدوا الله
فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات عليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله والرسول فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة وقال صلى الله عليه وسلم إنما أنا رحمة مهداة وقال صلى الله عليه وسلم إني بعثت معلما وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف. الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه إلى وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. رواه أحمد في المسند. وقال العسقلاني روي بأسانيد جيدة. وقال لعثمان استحيت منك ملائكة الرحمن. رواه أصحاب السنن. وقال لعلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي ومن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صفوں کی درستگی کا خاص خیال رکھیں. مرد کے لیے ضروری ہے شلوار کے پانچ ٹخنوں سے اوپر ہو. سر ڈھک کے نماز پڑھنا نماز کے آداب اور بہترین سنت ہے. عذروئے ضرورت مسجد میں موجود صاف ستھری ٹوپی قابل استعمال ہے. صفیں درست فرما لیجیے. صفوں کی درستگی نماز کی صحت اور حسن دونوں کے لیے ضروری ہے. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یہاں محلے میں بعض اموات ہوئی ان کے جنازے بھی یہی پڑھائے گئے. دعا فرمائے اللہ ان کی بخشش فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے. مسلمانوں کی دینی اور مذہبی کمی کوتاہی اللہ پوری فرمائے. بیماروں کو صحت دے. اموات کی بخشش فرمائے. پریشان حالوں کی مدد فرمائے. ملک میں امن قائم فرمائے. شہر میں پائیدار امن خوشگوار فضائے غالب فرمائے.
مسلمانوں کے باہم ٹکراؤ، تصادم، تباغض ہمیشہ کی الفت محبت میں تبدیل فرمائے، آخرت کی تعمیر کی کوششیں اور اعمال نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا خیال رکھیں، نمازی بھی مجلس کا خیال رکھا کریں، اور طویل نماز بعد میں پڑھے، فقہی مجلس سب سے اہم ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا عمرہ بدل کسی زندہ مسلمان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، جس طرح مرحومین کی طرف سے اعمال ثواب کے لیے، اس طرح عمرہ اور حج دونوں زندوں کی طرف ہو سکتے ہیں نفلی درجے میں، اور وہ ثواب ان زندوں کے حق میں لکھا جائے گا جن کے لیے یہ کر رہا ہے۔ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں میت کا چہرہ دکھایا جا؟ ہرگز نہیں، کہیں بھی یہ رواج نہیں ہے، اب بدعات میں سے زمانے کی۔ رات کی نشست میں میں نے کہا ہے کہ پیغمبر کا 2 یا 3 دن تک جنازہ پڑھا گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5 لاکھ مسلمان مرد و زن نے جنازہ پڑھا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی نے چہرہ نہیں دیکھا۔ نہ یہ بات ہوئی ہے، نہ کسی نے کہا ہے، اور نہ کسی نے کوشش کی ہے۔ اس لیے جنازے رکھ کے لوگوں کو سیر کرانا اور میت کی توہین کرانے کے علاوہ اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ جنازے کو کندھا دینا کس رخ سے شروع کیا ہے؟ دائیں رخ سے شروع کیا ہے۔ کیا بائیں طرف کا اگلا جو میت کا دائیں طرف کا یہ بھی ہے، یا دائیں کندھے پر رکھ کے؟ عموماً تو یہی طریقہ ہے کہ چلنے والے اپنا دایاں کندھا رکھتے ہیں، اور کتاب میں وہی لکھی جو آپ نے لکھا ہے کہ پلنگ کا جو دایاں بنتا ہے اس سے شروع کر لیں، دایاں اور اگلا۔ نماز کے دوران سورہ فاتحہ کے بعد جب کوئی سورت ملائے تو اس سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جن سورتوں سے پہلے بسم اللہ ہے ان سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ دعوت کے دوران آسانی کے لیے روٹی کو چھری سے کاٹنا کوئی حرج نہیں، یا چھری سے روٹی کے ٹکڑے کرنا منع تو نہیں۔ بعض لوگوں نے بیت بھی لکھی ہے لیکن یہ غلط ہے، اس میں تو سہولت ہے، جیسے تافتان و شیرمال کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ مفتی بغداد علامہ آلوسی بغدادی نے روح المانی میں لکھا ہے کہ آسیہ زوج فرعون جنت میں ہمارے نبی پاک کی بیوی ہوگی۔ کیا یہ ٹھیک لکھا ہے؟ علامہ آلوسی کے بارے میں المسنو کے مقدمے میں شیخ عبد الفتاح بغدہ نے لکھا ہے کہ بڑے مفسر ہونے کے باوجود کبھی کمزور اور چھوٹی باتیں لکھتا ہے۔ جن شخص نے کسی نامحرم عورت سے ہاتھ ملایا تو قیامت کے اس کا ہاتھ آگ کی زنجیر کے ساتھ اس کی گردن سے باندھا جائے گا۔ مجھے اس روایت کا علم نہیں، یہ تو جانتا ہوں کہ نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا حرام ناجائز ہے، لیکن ہاتھ زنجیر سے باندھا جائے گا اب تک نظر سے ایسی روایت نہیں گزری۔ اگر آپ نے کسی مستند کتاب میں دیکھا ہے تو مجھے اطلاع دیں، شکر گزار ہوگا۔ بکنگ پر زکوٰۃ عائد ہوتی یا نہیں؟ اس کبھی نامساعد خیالات، فاضل خیالات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت تلاوت کریں، بہت دیر تک نوافل پڑھیں۔ استفتے کا کیا مطلب ہے؟ استفتے مانے مسئلہ پوچھنا، سوال کرنا۔ بکنگ اگر آپ کے کنٹرول میں ہے اور آپ کی ملکیت ہے، جب چاہے لے سکتے ہیں، اور اس پر سال گزر گیا تو زکوٰۃ فرض ہو گئی، اور اگر آپ کے قبضے سے نکل گئی ہے، کسی اور کے اختیار میں، آپ واپس نہیں لے سکتے تو وہ کٹوتی ہو گئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں آئے گی۔ بغض رکھنے والا اگر انتقال کر جائے تو اس کا جنازہ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، کیوں نہیں؟ کہ آپ کوئی ترمامیٹر رکھیں گے جنازوں پہ کہ یہ بغض رکھتا تھا؟ ہر مسلمان میں بیماریاں، کمزوریاں تو ہے۔ جنازہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ اللہ اس مومن کی خطائیں، غلطیاں، بغض، کینہ، کبیرہ صغیرہ معاف فرما۔ رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں حضرت کیا تیاری کرتے تھے؟ آپ دعائیں فرماتے تھے کہ اللہ بخیر و عافیت رمضان شریف نصیب فرما، اور شعبان میں بھی آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ کہتے ہیں رمضان شریف کے روزوں کی مشق ہے۔ چاند کی تاریخوں سے شادی کے دن مقرر کیا تعلق ہے؟
اسلامی تاریخ چاند سے ہی مقرر ہوتی ہے، اور اچھی بات ہے کہ کوئی چاند کے شروع میں یا بیچ میں یا آخر میں پروگرام رکھے کہ اقامت دین کی جدوجہد اور دشمن قوتوں سے مردادماں ہونے کے لیے جہاد بالقلم کیا جا سکتا ہے، یا محض درس و تدریس و نصیحتی لازم ہے جو غیر کسی کا مقام بھی نہیں ہے۔ دونوں باتیں ہیں، جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ قلمی جہاد کرے، جنہیں اللہ نے علم کی تعلیم و تدریس کی صلاحیت دی وہ اس میں اخلاص کے ساتھ مخلوق کو دین کے فوائد سے اور دشمنوں کی سازشوں سے آگاہ کرے۔ آپ کی دونوں باتیں دین میں مطلوب ہیں اور قابل قدر ہیں۔ صدقہ اور خیرات میں کیا فرق ہے؟ جیسے 150 اور 150 میں فرق ہے۔ صدقے اور خیرات میں گوشت کھا سکتے ہیں جب آپ مستحق ہیں تو مستحقین کھائیں گے۔ خیر و برکت کے لیے آیت کریمہ 1 لاکھ کا ختم کروا 100 لاکھ 1,25,000 کاٹ دیا۔ میرے بیٹا ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کامران، ان کے لیے دعا فرمائے، صحت و خیریت، اللہ انہیں صلاحیت دے، شفا دے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ میری بیٹی کو 5 سال بعد طلاق ہو گئی، دبئی میں وزیر طلاق نامے کے 3 طلاق، مگر اس میں لکھا ہے کہ شریعت میں کہ جب آپ مجھے 5 لاکھ روپے نہیں دیں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی۔ کیا میری بیٹی کو طلاق ہوگی یا نہیں؟ اصل الفاظ آپ کے واضح نہیں ہیں، آپ نے کہا کہ وہ طلاق دے ہی دی تو وہ تو ہو گئی۔ اب یہ کہ جب تک 5 لاکھ روپے نہیں دیں گے اس وقت تک طلاق نہیں ہوگی، تو یہ تو معلق کر دیا، مشروط کر دیا، 5 لاکھ آپ نہ دیں تو طلاق نہیں ہوگی۔ ممکن ہے آپ سے لکھنے میں غلطی ہو گئی۔ غسل کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ کیا پورے جسم کو 3 مرتبہ، سب سے پہلے سر پہ، پھر دائیں، پھر بایاں، اور یہ بھی ہے کہ پہلے دایاں پانی بہائے، پھر بایاں، پھر پورے جسم میں۔ بہتر ہے کہ اس سے پہلے استنجا کرے، وضو کر لے، پیر چھوڑ دے، جب غسل سے فارغ ہو جائے پھر ایک طرف ہو کے پیر دھو لے۔ رحمانیہ نام رکھنا کیسے، اس کی کیا معنی ہے؟ اللہ والا، یا قلم کو کیا دیکھا، قلم کو کیا ارزاق اور موت کا وقت یہ شب برات میں لکھے جاتے ہیں یا شب قدر میں لکھے جاتے ہیں۔ ان دونوں راتوں میں فضیلت کس کی ہے؟ فضیلت تو شب قدر کی ہے، قطعی ہے وہ، اور شب برات نصف شعبان کی رات ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے ایک سوال کے جواب میں تفصیل کی ہے، اس میں 9 احادیث ہیں جن میں 4 یا 5 صحت کو پہنچی ہے، یعنی ان رات کو جاگ کر عبادت کرنا، اگلے دن روزہ رکھنا، خیر و عافیت مانگنا۔ وہ اس طرح نہیں ہے جیسے معراج کی رات کا کہا گیا کہ اس کا ثبوت نہیں ہے، بلکہ شعبان کی 15ویں رات ثابت ہے فضیلت و شرف کے ساتھ۔ ایسے اچھا، کیا قلم کو پیر سے قصدن لگنا؟ نہیں، ایسا نہیں کرے، قلم تو محترم ہے۔ علامہ بالقلم، میں نے ایک رکشہ 1 لاکھ نقد میں خریدا اور پھر اس رکشے کو 2 لاکھ قسط میں فروخت کیا، 3000 قسط پر۔ یہ جائز؟ نقد اور ادار کا فرق فقہ میں مسلم ہے، درست ہے۔ ایک آدمی کچھ حلال کماتے ہے، کچھ چوری کی کمائی بھی ہے، تو اگر ایسا آدمی دعوت کرے تو بس آپ حلال کی نیت کرے اور پلیٹ میں آدھے کی طرف سے کھائے، آدھا ہٹاتے جائے، یہ چوری ہے، شراب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ کا جو پیٹ ہے وہ سر کے اوپر ٹینکی بنی ہوئی ہے، پیٹ پردے میں ہے، اس میں تو تھوڑا سا ڈالا جائے اور اچھا حلال کا ڈالا جائے، ضرورت کیا ہے؟ شک شبے کی چیز سے لوگ بچتے ہیں، جب آپ خود جانتے ہیں کہ اس کے چوری چکوری ہے۔ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اور اس نے دعوت کی اور کھلائی تو فتاوی عالمگیری جلد 5 میں لکھا ہے کہ پھر دعوت حلال سے جائے گی، حرام سے نہیں جائے گی۔ بہت دعائیں دی، جزاکم اللہ۔ برتن میں سورت لکھ کر پانی پینا کیسا ہے؟ پانی پینا جائز ہے، سورت لکھنے بھی جائز۔ ایک پیالے میں سورہ یاسین اور 4 کل لکھیں، کیا اسے پانی پینے سے شفا ہے؟ اچھی بات ہے، ادب و احترام سے پیا جائے۔ علماء کی اصطلاح، مولانا صاحب، کیا بخاری شریف مسلم میں سندن یا متن کوئی ضعیف حدیث ہے؟ تو غیر مقلد کہتے ہیں کہ ان میں کوئی حدیث ضعیف نہیں۔
اور جو شخص اصح الکتب بعد کتاب اللہ بخاری کا منکر کا کیا حکم ہے؟ بخاری شریف یا مسلم شریف میں ایسی حدیث تو نہیں ہے کہ جس کو کہا جائے کہ یہ پیغمبر کی حدیث نہیں ہے، موضوع۔ البتہ ایسی حدیثیں ہیں کہ جو طویل تھی اور مختصر کر دی گئی، اور اس پر علماء کو کچھ اشکال ہے۔ بخاری اور مسلم کی احادیث اور کتابوں کی نسبت زیادہ صحیح ہے، اور بخاری اور مسلم میں عیب نکالنا بے دین اور بدعتی کی نشانی ہے۔ یہ عیب نہیں ہے کہ ایک حدیث موطا مالک میں ہے اور ترمذی میں ہے۔ موطا مالک سے بخاری نے لیا ہے اور بخاری سے ترمذی نے لیا ہے، وہاں بھی ہے جہاں سے بخاری نے لیا، اور وہاں بھی ہے جس سے بخاری سے جس نے لیا، درمیان میں بخاری کے پاس نہیں ہے۔ تو اس پر کچھ علماء کو اشکال ہوا ہے کہ 12 بشر ہے، انسان ہے، شاید ان کی مرضی کی روایت نہیں تھی تو چھوڑ دی گئی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خود موطا کی سند پر بخاری کو اشکال ہو، کیونکہ بخاری کا مقام نقل کرنے میں بہت بڑھ کر ہے، بہت زیادہ عظیم ہے۔ باقی یہ بخاری کے درس کے مسائل ہیں، یہ جمعے کے دن واعظ کے بعد سوال جواب کے اندر مسائل نہیں ہیں، اس لیے اس قسم کے دقیق ابحاث سے اس نشست میں پرہیز کیا کرو۔ اندھیرے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے، جی ہاں، لیکن بہتر روشنی ہے، کیونکہ سانپ بچھو کا خطرہ اندھیرے میں ہے۔ ہر ایک پر لازم قرآن پڑھے، اگر کسی نے قرآن مکمل نہیں پڑھا سنا ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ نہیں، قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اور قرآن جاننا سب کے لیے ضروری نہیں ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ جاننا یہ ضروری ہے۔ قضا عمری میں نامعلوم مغرب اور وتر کی قضا کیسے کریں گے؟ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ پوری ہو چکی ہوگی، شاید باقی ہو، جس کو قضاء موہوم کہتے ہیں، تو پھر مغرب کی نماز جیسے پڑھی جاتی ہے اس طرح پڑھیں گے، لیکن تیسری رکعت میں صورت ملائیں گے، اور اس کے بعد قاعدہ کر کے پھر اٹھ کر ایک رکعت اور ملائیں گے، اخیر میں سجدہ سہو کریں گے۔ اسی طرح وتر بھی پڑھیں گے، اور وتروں کے اخیر میں پھر ایک رکعت ملا لیں گے، 4 کر دیں گے، کہ اگر یہ نمازیں پوری ہو چکی ہے تو 3 نفل نہیں ہوتے، تاکہ 4 نفل مقصوب ہو جائے۔ قضا نمازیں جو معلوم ہے وہ تو فرض قطعی ہے، اور جو نامعلوم ہے اس کا پڑھنا بہتر ہے۔ مکہ مکرمہ مدینہ میں وتر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وتر شفع حنفی کی طرح الگ پڑھے، یہ درست کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ وہ 2 کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ دونوں صورتیں، ایک صورت یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ وتروں میں شریک ہو جائے، سلام نہ پھیرے 2 کے بعد، جب وہ 2 کے بعد سلام پھیر کر اٹھے تو آپ اللہ اکبر کر کے اٹھے اور ان کے ساتھ وتر اس طرح مکمل کر لیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کر پھر بیٹھے رہے، آپ کی گویا کہ 22 رکعت تراویح ہو گئی، اور اپنے وتر تہجد کے وقت، چاش و سحری کے وقت، نوافل کے بعد آپ پڑھ لیں۔ حرم شریف میں قیام اللیل میں رکوع و سجدے میں قیام کے دوران کون سی دعائیں پڑھی جاتی ہے؟ یہی دعائیں جو ہم پڑھتے ہیں، حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شیء بعد، یہ قومے میں، اور جلسے میں رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی واہدنی وارزقنی وارفعنی وعافنی۔ پچھلے جمعے کو مسلم کی حدیث کے بارے میں پوچھا تھا، لیکن زیادہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ حدیث یہ ہے کہ جس شخص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتدا کی، اس کے بعد اس طریقے پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی اس کے نام اعمال میں لکھا جائے، اور عمل کرنے والوں کے کوئی شک نہیں، حدیث صحیح ہے۔ بدعتی سے بدعت نکالتے ہیں تو ان کو کل بدعت ضلالہ سے شرم نہیں آتی۔ یہ تو ہے من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، اور اس کا اصل ہے من احیا سنتی امیتت بعدی فلہ اجرها واجر من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیء۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، وہ عورت شوہر کے گھر میں عدت گزارتی ہے،
اور عورت ملازم بھی ہے کہ عدت کے دوران دفتر جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اگر دفتر نہیں جائے گی تو ملازمت ختم ہونے کا خطرہ ہے، کیا عذر کے بنا پر دفتر جا سکتی ہے؟ عذر کے بنا پر ایک آدمی تبلیغی جماعت میں 4 ماہ کے لیے گیا، اب اس کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ 40 دن لگا کر آ جاؤ اور گھر میں رہ کر نماز روزہ رکھ لو، تو وہ آدمی اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ نیک کام کرنے سے والدین لوگ ہیں تو ان کی بات نہیں ماننا چاہیے۔ اب آپ بتائیں کہ وہ آدمی والدہ کی بات مان کر 40 دن تبلیغ میں لگا کر آ جائے یا پھر 4 ماہ لگا کر جو بھی حکم ہو اس پر دلیل دے دے۔ 4 ماہ لگا کے آ جائے، ماں کو کیا تکلیف ہے جو اس کو بلا رہی ہے؟ وہ کیا مر رہی ہے؟ اس کو کوئی اسپتال جانا ہے، کوئی وجہ ہونا چاہیے جس کے بعد اس کو فتویٰ دیا جائے کہ والدہ کی اطاعت لازم ہے، اور آپ 40 دن کیا 10 دن بعد آ جائیں اگر ضرورت پیش آئی۔ نہ 40 دن پورا کرنا ضروری ہے اور نہ 4 مہینے، اور نہ تبلیغ میں جانا کوئی ضروری ہے۔ لیکن والدین کا مزاج ہے کہ وہ دین دشمنی کرتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی دینی معاملے درس میں آپ بیٹھنا شروع کریں، داڑھی رکھ لیں، آپ مولویوں جیسے اچھے کپڑے پہننے لگے سنت کے، آپ دیکھیں گے ماں باپ کیا کر رہا ہے۔ تو چونکہ یہ طے شدہ ہے کہ عموماً ماں باپ بوجہ بے دینی کے اولاد کو دین سے ہٹاتے ہیں، اور جو چیز ان کو سمجھ نہ آئے بھلے وہ قرآن و سنت کا مسئلہ کیوں نہ ہو اس میں وہ اپنی داداگیری چلاتے ہیں۔ اس لیے اس زمانے کے ماں باپ کے متعلق المدخل میں ابن الحاج نے لکھا ہے کہ علم سیکھنے کے لیے اعمال کے لیے قطعاً اجازت کی ضرورت نہیں۔ ان کی بے دینی بالکل واضح ہو چکی ہے، اس لیے تبلیغی بھائی کو 4 مہینے کے بعد 10 دن اور لگا لے تاکہ اس کی ماں کو کامل شفا ہو جائے۔ اور خدا نخواستہ اگر واقعتاً گھر میں کوئی ضرورت ہے، والدین کو تکلیف ہے، خدمت کے لیے پریشان ہے، کوئی ایسا واقعہ ہے جو اس بیٹے کے بغیر 20 نہیں ہو سکتا اور والدین بے آبرو ہو جائیں گے یا ان کا بڑا نقصان ہو جائے گا، تو پھر تبلیغ چھوڑ کر اپنے گھر آئے۔ کوئی دونوں مسئلے علیحدہ علیحدہ یاد رکھنے چاہیے۔ سمندر یا جھیل میں وضو کی نیت سے جا کر پورا بھیگنے سے وضو ہو جاتا ہے، یعنی نہانے سے پورا بھیگنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں، پاک پانی میں نہا لیا جائے بغیر نیت کے وضو ہو جاتا ہے۔ سفر میں سننے سے پڑھی جاتی ہے، اور کیا 4 فرض کی جگہ 2 فرض؟ ہاں، ہر وہ فرض جو 4 رکعت ہے جیسے ظہر عصر عشاء وہ 2 رکعت ہو جائے گی، اور جو سنت مؤکد ہے جیسے فجر سے پہلے 2، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، یا مغرب کے بعد 2، یا عشاء کے بعد 2 رکعت، یہ نفل بن جائیں گے۔ پڑھنے میں اختیار ہے، جہاں ضد اور عناد کے طور پر ضرور پڑھی جاتی ہے وہاں نہ پڑھنا سنت طریقہ ہے، تاکہ ان بدعملوں پہ واضح ہو جائے کہ سفر میں سنت نہ پڑھنا یہ بھی سنت طریقہ ہے۔ وَمِنَ السُّنَنِ تَرْكُ السُّنَنِ فِي الْأَسْفَارِ، یہ بھی سنت ہے کہ مسافر سفر میں سنتیں نہ پڑھا کرے۔ سمندر یا جھیل وغیرہ کی جگہ پر اگر نماز پڑھنی ہو اور اس کا کعبہ پتہ نہ ہو، اپنے اندازے لڑا لے اس طرف نماز پڑھ لے، تحری جسے کہتے ہیں۔ خون دینا اور لینا یا خرید فروخت جائز ہے، خون دینا اور لینا دونوں حرام ہے۔ خون دینے اور لینے کی ضرورت علیحدہ علیحدہ ہے۔ عام حالات میں خون کی مثال پیشاب پاخانے کی ہے، اس کی بے و خرید فروخت، لین دین، عطیہ ہبہ حرام ناجائز ہے۔ لیکن بعض صورتیں پیش آتی ہے جن میں پیشاب پاخانے سے بھی علاج ہوتا ہے، اس میں جان بچانے کے لیے خون دینا ہوتا ہے، خریدنا بھی ہوتا ہے۔ جیسے خنزیر کا گوشت اضطرار میں جائز ہوتا ہے، اس کی بھی وہی حکم ہے۔ خطبہ جمعہ کا اردو میں یا کسی اور زبان میں ترجمہ کرنا امام کے لیے بدعت اور بے دینیوں میں سے۔ خطبہ جمعہ کا ترجمہ کرنا علماء نے لکھا ہے یہ بدعت اور نہایت بے دینی کے افعال میں سے۔ آب زمزم کو کھڑے ہو کر پینا چاہیے یا بیٹھ کر، دونوں صورتیں ثابت ہیں۔ پیغمبر کا پانی پینے کا طریقہ کیا تھا؟ بسم اللہ پڑھ کر 3 سانسوں سے، اور ہر دفعہ سانس کے ساتھ برتن ہٹا لیتے تھے، پھر قریب کرتے، پھر ہٹاتے، پھر قریب کرتے۔
میری شادی کو 5 سال ہوئے ہیں، جب سے شادی ہوئی ہے مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے ہیں، گھر میں بچے بھی بہت تنگ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کوئی مجھ پر جادو ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کا اگر پتہ چل جائے کہ آپ پر جادو ہے تو پھر آپ ستارے پہ چڑھیں گے، چاند پہ چلے جائیں گے؟ ایسے خواہاں بس یہ سب عورتوں کی مجلس، عورتوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا، عورتوں کے قاعدے و قوانین سننا، یہ اس کی وجہ سے نحوست سوال ہے اور کچھ نہیں۔ مولانا صاحب میرا آپریشن ہونے والا، اللہ صحت و شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام علیکم، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وعلی کل شیء۔ جن حضرات نے بیماریوں کا ذکر کیا، اللہ انہیں صحت شفا دے۔ جن پر جادو ہونے والا ہے اس کو دوربین سے معلوم ہو گیا کہ جادو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عقل دے، غیرت دے، حیا دے، تہذیب دے اور شفا و صحت بھی عطا فرمائے۔ جن کے بیماروں کے آپریشن ہونے والے اللہ کامیاب فرمائے، زندگی و صحت کا باعث بنائے۔ جن کی اور تکالیف و مصائب و شدائد ہے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل و احسان شامل حال فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔